جی ایک منٹ عثمان آپ بات کریں, میں دیتی ہوں, میں آ رہی ہوں. عارف میں دیتی ہوں. چوہوں کا کھانا کھلایا گیا. کراچی میں آپ کے ہوٹل پر جو جس کمرے میں قیام تھا وہاں پر اٹیک کیا گیا. میاں نواز شریف صاحب نے آپ کو گرفتار کیا گیا. جو لوگ توڑنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ وہ دوسرا اسمبلی کا حصہ کب بن رہے ہیں؟ میاں نواز شریف کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ وہ نومبر میں آ رہے ہیں یا دسمبر میں. میاں نواز شریف کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ وہ نومبر میں آ رہے ہیں یا دسمبر میں آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ میرے ساتھ واپس آئیں, اور اب ان کو کب واپس آنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ میرے کیس کے تھرو, کیس وہ میرا تھا لیکن اس سے زیادہ بے گناہی میاں نواز شریف کی ثابت ہوئی ہے. کیونکہ میاں نواز شریف پر کیس ہی یہ تھا کہ جس کیس میں وہ بیچاروں ان کو سزا ملی ہے, ان پر کیس ہی یہ تھا کہ پراپرٹیز ان کی ہیں جو ان کی نہیں نکلی. اور آج یہ جو این آر او کا راگ الاپ رہا ہے نا, مجھے صرف یہ بتائیں کہ میں نے ایک کیس کیا ہو پیناما کا. اس وقت تو بڑا عدالتوں میں جا کر, جب پیناما کا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا تھا, پوری پی ٹی آئی عمران خان سمیت فرنٹ روز پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھی ہوتی تھی, اور اپنے من پسند صحافی بھی وہاں بٹھائے ہوئے تھے. تو اس وقت تو جا کے روز کیس سنتے تھے. اگر آپ کے پاس آج کوئی ثبوت ہوتا, میں نے عمران پہ کوئی کیس کیا ہوتا, تو میں تو جب جج بار بار ثبوت مانگتے رہے تو میں تو جا کے کہتی کہ یہ جج صاحب یہ ثبوت پکڑے سزا دیں. نواز شریف کے خلاف, میرے خلاف تو جج صاحب بار بار ثبوت مانگتے رہے, وہ ثبوت نہیں ملا. اور پیناما کیس وہ کیس تھا جب عمران پرائم منسٹر تھا 2018 میں, انہی جسٹس اطہر من اللہ نے اور جسٹس گل اورنگزیب صاحب نے وہ کیس اڑا کے رکھ دیا تھا پیناما کا. ابھی عمران پرائم منسٹر تھا, انہوں نے کہا یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے, تبھی تو ضمانت ملی تھی. تو آپ اس کیس کو آپ این آر او کہہ رہے. اور نواز شریف کا راستہ اب الحمدللہ صاف ہے. صرف اب ایک ایپلیکیشن دینی ہے کورٹ میں کہ کیونکہ یہ ثابت نہیں ہو سکا جو ان پہ جھوٹا الزام لگایا گیا تھا, تو وہ ہم دیں گے ایپلیکیشن. لیکن ٹائمنگ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, میاں صاحب اب خود کریں گے, لیکن وہ بہت جلد اپنے وطن واپس آئیں گے. دوسری بات آپ نے کیا کی, جو لوگ توڑنا چاہتے تھے ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ جو لوگ مجھے توڑنا چاہتے تھے ان کی میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہی کی وجہ سے آج میری ٹریننگ بھی ہوئی, انہی کی وجہ سے, ان کے جھوٹوں کی وجہ سے, ان کے الزامات کی وجہ سے آج ان کا سیاہ چہرہ پوری دنیا نے دیکھا. اب وہ این آر او ڈیل کا راگ الاپنے پر مجبور ہیں, لیکن اگر کوئی حقیقت کی آنکھوں سے دیکھے تو زناٹے دار قدرت کا تھپڑ ان کے منہ پہ پڑا ہے, اور ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے, فرسٹریشن سے پتہ چلتا ہے. تو میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ. جی میڈم یہ بتائیے گا کہ میاں نواز شریف میڈم یہ بتائیے گا کہ میاں نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم رہے, وزارت عظمیٰ سے انہیں اتارا گیا, گرفتار بھی کیا گیا, سزا بھی دی گئی. تو عمران خان کے ساتھ ایسی کون سی پاورز ہیں کہ ایک چارج شیٹ بننے کے باوجود بھی آپ کی وفاق میں حکومت ہے لیکن ایک مرتبہ بھی ان کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا؟ دیکھیں میری بات سنیں, نہیں میں لاڈلا واڈلا کچھ نہیں. میں نے کہا تھا کہ وہ جنوبی پنجاب کا ہوگا, لاڈلا ہمارا نہیں ہے. لیکن اگر لاڈلے پن نے وہ جنوبی پنجاب کو بھی یہ دن دکھا دیا ہے کہ وہ بیچارے کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے, تو عمران خان صاحب کے نام کے ساتھ نحوست جڑی ہے. جو ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کرے گا اس کو بھی منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ کیا سوال کیا تھا آپ کا, بڑا ضروری. ہاں آپ نے کہا کہ اس کو پکڑتے کیوں نہیں. دیکھیے ایک تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اطہر من اللہ صاحب نے ان کو معافی دے دی, کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ وہ توہین عدالت کے مقدمے میں پکڑا جائے, کیونکہ یہ ظاہر بہرحال اس کی توہین تو ہوئی ہے, معافی ملی ہے, توہین تو ہوئی ہے, اور جج صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے جنہوں نے بڑا دل کیا. میں نہیں چاہتی کہ اس قسم کے مقدمے میں اس کی پکڑ ہو. اس کے اوپر بہت سنگین قسم کے نہ صرف الزامات ہیں بلکہ ان الزامات کے اتنے بڑے بڑے ثبوت موجود ہیں کہ یہ دنیا, پاکستان کیا یہ دنیا کی کسی عدالت سے نہیں بچ سکتا. فارن فنڈنگ کیس آپ لے لیں, اس پہ ثابت ہوا کہ اس نے پاکستان کی دشمن طاقتوں سے پیسہ لیا. نہ صرف پیسہ لیا, لاکھوں ڈالر لیے, ان کو اپنی جیب میں ڈالا, ملازموں کے نام پر وہ منگوائے, اپنے جماعت کے اراکین کے نام پر منگوائے, اور اس کے بعد
اپنے دستخطوں سے منگوایا اور کہے دستخط مجھے نہیں پتا تھا میں کر رہا ہوں. بڑی اچھی بات ہے جی, آپ کلاس 4 میں پڑھتے ہیں, آپ کو پتا نہیں چلا کہ کس نے آپ سے دستخط کرا لیا. اور اس کے بعد آپ نے مس ڈیکلریشنز کی. سب کیسز کا جو باپ ہے نا, حالانکہ اس کے سارے جرائم سنگین ہیں, یہ سائفر والا جرم بھی سنگین ہے, توشہ خانہ جرم بھی سنگین ہے, توہین والا جرم بھی سنگین ہے, لیکن سب کیسز کا باپ فورن فنڈنگ ہے. فورن فنڈنگ کیس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ سائفر کے ساتھ بھی لنک ہوتا ہے, کیونکہ فورن فنڈنگ پکڑ کر, ڈالر پکڑ کر آپ نے ملک کے ساتھ وہ کیا جو دشمن کرنا چاہتے تھے, اور دشمنوں نے خود نہیں کیا, عمران کے تھرو کیا, اس فتنے کے تھرو کیا. اس کا کام ہی فتنہ پھیلانا ہے. تو اس کے اوپر بہت بڑا کیس ہے فورن فنڈنگ کا. توشہ خانہ کیس میں آپ آ جائیں, کیا اس نے گھڑیاں نہیں لی؟ کیا گھڑیاں بیچی نہیں؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ پہلے گھڑیاں بیچ دیں, ان کا پیسہ جیب میں ڈال لیا, اس کے بعد کہیں جا ڈکلیئر بھی نہیں کیا, جھوٹ بولا اس کے بارے میں بھی. تو کوئی بھی اس کا مقدمہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, سیاسی بنیاد پر اس کا کوئی مقدمہ نہیں بنا. سیاسی بنیادوں پر اس کو ریلیف ضرور مل رہا ہے, سزا نہیں ملی ابھی تک. اور اگر اس ملک میں آئین اور قانون نام کی چیز ہے تو پھر قانون کے جو ہاتھ ہیں وہ اس کے گریبان سے اب زیادہ دور نہیں. اور میری جد و جہدی اس بات پر ہوگی کہ اس کو پکڑا جائے, اس کو بھی پتا چلے کہ یہاں پر کس بھاؤ بکتی ہے. جی مریم صاحبہ, اب آپ نے ابھی ویڈیوز دکھائی ہیں عمران خان کی, اور یہ اقتدار سے پہلے کی ویڈیوز دکھائی ہیں, اقتدار کے بعد کی ویڈیوز بھی دکھائی ہیں. آپ لوگ بھی جب اقتدار میں نہیں تھے تو اسی طرح کی تنقید اداروں کے اوپر کرتے رہے, وہ اس وقت ہی سرحدوں کے محافظ تھے, اور اسی طرح نواز شریف ان کے اوپر اپنی تنقید کرتے رہے ہیں, اور انہیں یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم آپ سے پوچھیں گے. کیا مریم نواز نے اور نواز شریف نے, انہی اسٹیبلشمنٹ کے بھی وہ سربراہ ہیں, کیا مریم نواز نے اور نواز شریف نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسے 2018 کا الیکشن چوری ہوا تھا؟ دوسرا آپ سے سوال یہ بھی ہے کہ ضمنی الیکشن ہونے کا جواب دیکھیں, جو بات یہ فتنہ کرتا ہے اور جو بات ہم کرتے ہیں اس میں بنیادی فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے. آپ دو چیزوں کو کمپیئر نہیں کر سکتے. نواز شریف صاحب کیا کہتے تھے؟ نواز شریف صاحب یہ کہتے تھے کہ آپ اس فتنے کو لے کر آئے ہیں, اس فتنے نے ملک کی معیشت تباہ کی ہے, اس ملک کے ساتھ اس نے کھیلا ہے. وہ جو کہتا ہے نا میں اس پہ صرف کھیلنا ہے, تو انہوں نے یہی کہا اس ملک کی تقدیر کے ساتھ اس نے کھیلا ہے. آج بھی جو IMF کی شرائط پر ہم مہنگائی جو ہو رہی ہے اور جو معیشت کا حال ہے وہ وہیں پر جاتا ہے, اس کے سرے بھی اس فتنے سے ملتے ہیں. تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ نہ کریں, یہ جو سیاست ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے, یہ آپ چھوڑ دیں سیاستدانوں پر, اور آپ اپنے آئینی اور قانونی رول تک محدود ہو جائیں. یہ کیا کہہ رہا ہے فتنہ؟ کیا کہہ رہا ہے فتنہ؟ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے آئینی رول سے انحراف کریں, آپ وہ جو پاکستان کے آئین اور قانون نے ریڈ لائنز لگائی ہیں آپ وہ کراس کریں, میری مدد کریں, میری بیساکھیاں بنیں, میرے آنکھ بنے, میرے ناک بنے, میرے ہاتھ بنے, میرے مخالفین کو ماریں, تبھی میں آپ کو مانوں گا, ورنہ میں آپ کو نہیں مانتا. یہ ہے بنیادی فرق, اس فرق کو جان کے جیو. ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو آپ لوگوں کی اس دفعہ کتنی امید ہے کہ آپ لوگ کتنی سیٹوں سے جیتیں گے؟ اور دوسرا 2023 میں مریم نواز عمران خان کے مقابلے میں ہر جگہ سے الیکشن لڑیں گی یا نہیں لڑیں گی؟ ہر جگہ سے, جیسے عمران خان 9 جگہ سے آپ بھی لڑ رہے ہیں, 2023 میں اگر وہ مختلف جگہ سے الیکشن لڑتے ہیں تو مریم نواز الیکشن لڑیں گی ان کے مقابلے میں؟ نہیں, مریم نواز کو پاگلوں کی طرح یہ اپنے آپ کو پروو کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں ہر جگہ سے میں کھڑی ہو جاؤں گی. میری ماشاءاللہ ایک بڑی ویل انٹرینچڈ پارٹی ہے جس کی جڑیں عوام کے اندر ہے, جو پانی کا بلبلہ نہیں ہے جس کو کسی پاشا نے ظہیر نے لانچ کر دیا اور آنکھیں کان نے اس کو RTS بٹھا دیا. تو جب انتخابی میدان میں ہم آئیں گے, ہمارے پاس بلکہ ایک جگہ سے 3 4 امیدوار ہیں بھائی, اسی میں ہم فیصلہ کر لیں تو بڑی بات ہوگی انشاءاللہ. سوال کریں. السلام علیکم میڈم, میرا نام قاسم ہے اور میں آپ کو بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں کہ آپ باعزت بری ہوئی ہیں. اور دوسرا میرا یہ سوال ہے, جو میرے سے زیادہ خوش تو آپ لگ رہے ہیں. اور دوسری اس کی وجہ, دوسرا میرا جو سوال تھا وہ یہ ہے کہ اس وقت پنجاب حکومت نے ہمارے روزنامہ پاکستان اور روز ٹی وی چینل کے اشتہارات 2 مہینے سے بند کیے ہوئے ہیں, اور پریشر ڈال رہے ہیں کہ اپنے رپورٹر کو نکال دیں کہ ان کو خبریں پسند نہیں آ رہی. اور یہ پنجاب میں عجیب بھی ایک روایت پیدا ہو گئی ہے, اور اپوزیشن بھی پنجاب میں اس وقت خاموش ہے, کچھ نہیں بول رہی. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ پنجاب میں آخر یہ کون سی حکومت بیٹھ گئی ہے کہ جو جن کو خبریں پسند نہیں آتی اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو نکال دیں اور اشتہارات بھی بند کر دیں؟ دیکھیں,
पंजाब में जब अदालती हुकूमत आएगी तो वो यही करेगी, अवामी हुकूमत आती है तो वो ये नहीं करती। इसी तरह जब 2018 में इमरान को इंस्टॉल किया गया पाकिस्तान में बतौर वज़ीर आज़म, तो वहाँ पर भी जितने ये पिछले 5 साल में सहाफ़ियों के साथ जितनी ज़्यादतियाँ हुई हैं, जिस तरह उनको गोलियाँ मारी गई, जिस तरह उनको घरों से उठाया गया, जिस तरह उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिस तरह उनको नौकरियों से निकाला गया, जिस तरह चैनल मालिकान को उठाकर नैब में बंद किया गया, उनके खिलाफ मुकदमे बनाए गए, तो ARY के खिलाफ तो कोई मुकदमा नहीं बन रहा। ARY की किसी शख्स को गिरफ्तारी नहीं हो रही, हालांकि होनी चाहिए, बहुत बड़े बड़े जराइम किए उन्होंने। लेकिन जब आप गैर सियासी लोगों को लाके बिठाते हैं अदालती हुक्म के जरिए, तो फिर ऐसा ही होता है। मरियम जरा देखना क्यों इनके इश्तिहारात बंद है क्या? अच्छा, जब ऐसा करते हैं कि जब इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून पंजाब हुकूमत में वापस आएगी तो खोल देंगे। मरियम साहबा, 4 साल में जो पॉलिटिकल निज़ाम जो है वो जो डैमेज हुआ है, इसका आप क्या समझते हैं? आपके पास क्या पॉलिटिकल एजेंडा है? मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी, सॉरी जी। 4 साल में जो पॉलिटिकल जो है सिस्टम डैमेज हुआ है, इसका आपके पास क्या पॉलिटिकल एजेंडा है कि ये कैसे रिपेयर होगा? इसके अलावा हुकूमत के पास जो है अभी काफ़ी काम करने वाला है, जिसमें उनके पास जो है अद्वियात का स्कैंडल उनके पास है। इसी तरह पनामा के जो लोग थे वो अभी भी जो है और लोग भी मौजूद हैं जिनको नोटिस सर्व नहीं हुए। सिर्फ एक केस ही जो है वो हाईलाइट हुआ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वाला, बाकी जो है वो भी हुकूमत कुछ नहीं करने पा रही। तो क्या आप अपनी हुकूमत से सेटिस्फाइड हैं या नहीं? नहीं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। और मैं एक और बात बताऊं कि जहाँ तक मुल्क की तरक्की का सवाल है, मुल्क की स्टेबिलिटी का सवाल है, तो मुल्क को खारजी महाज पे कोई ख़तरा नहीं है। इस मुल्क के अंदर बहुत पोटेंशियल है माशाल्लाह। इस मुल्क को ख़तरा सिक्योरिटी से नहीं है, इस मुल्क को ख़तरा इंस्टेबिलिटी से है। और इंस्टेबिलिटी जो है वो पैदा करने वाले अनासिर जब तक सियासत में भेस बदल कर रहेंगे, जब तक इस मुल्क में फॉरेन फंडेड एजेंट्स को उनको करार वाकई सज़ा नहीं मिलेगी, इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। और मैं आज एक दावा भी कर रही हूँ कि आप इस फॉरेन फंडेड फितने को, जिसका नाम इमरान खान है, आज आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से निकाल दें, पाकिस्तान दिन रात तरक्की करेगा, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि इसका एजेंडा फ़र्क है, इसने इस मुल्क को आगे बढ़ने नहीं देना। 5-6 साल से देख लें मुल्क नीचे से नीचे जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क ने आगे बढ़ना ही बढ़ना है, इस मुल्क ने तरक्की करनी ही करनी है। तो वो वक्त भी बहुत जल्दी हम देखेंगे, अच्छा वक्त आएगा इंशाअल्लाह। इसहाक डार साहब वतन वापस आ गए हैं, आज आपको भी पासपोर्ट मिल गया है। इतलात ये भी हैं कि मियां नवाज शरीफ भी जल्द वतन वापस आएंगे। तो क्या सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है? और दूसरा, अगर इन हालात में इलेक्शन होते हैं तो मुस्लिम लीग नून तैयार है? उमर, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। लेवल प्लेइंग फील्ड तो अभी हमें हुकूमत में रह के भी नहीं मिली। लेवल प्लेइंग फील्ड ऐसी होती है कि नवाज शरीफ साहब बेगुनाह होते हुए भी सजा याफ्ता हैं आज भी। लेवल प्लेइंग फील्ड ये होती है कि एक शख्स जिसके जराइम से हाथ रंगे हुए हैं, जिसके खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत हैं, वो खुला फिर रहा है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड होती है। लेवल प्लेइंग फील्ड, देखें, आप ये नहीं कह सकते कि मिट्टी डालो जी आगे चलो, नहीं, जीरो पे आना पड़ेगा। पहले जीरो पे कैसे आते? जो कुछ नवाज शरीफ को भुगतना पड़ा, जो कुछ नवाज शरीफ की जमात को भुगतना पड़ा, वो इसको भी भुगतना पड़ेगा। हालांकि नवाज शरीफ बेगुनाह था, ये गुनाहगार होते हुए भी इसको सजा के जो हाथ है वो इसके गर्दन तक पहुंचेंगे, तो लेवल प्लेइंग फील्ड हो। ये नहीं हो सकता कि पहले नवाज शरीफ के जो इसकी आड़ में नवाज शरीफ को एक बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाल दिया जाए और फिर नवाज शरीफ की ही आड़ में ये इसको सजा ना हो कि जी पॉलिटिकल लोगों को या प्राइम मिनिस्टर्स को या पॉलिटिकल लोगों को या लीडरान को जो है वो इंतखाबी मैदान से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। नवाज शरीफ को बाहर करते वक्त ये शिक याद नहीं आई थी या ये बात याद नहीं आई थी? लेवल प्लेइंग फील्ड तो सिर्फ तब होगी जब इंसाफ होगा, और अगर इंसाफ होता है तो इमरान खान आपको मुल्क की सियासत में दूर दूर कहीं नजर नहीं आता, जेल की सलाखों में हमेशा के लिए पड़ा नजर आता है। और ना सिर्फ इमरान खान नहीं, वो गोगी, पिंकी, पीरनी और वो जो मानिका खानदान है जिन्होंने ये मिल के पाकिस्तान पे डाका डाला है, हीरों के हार लिए हैं, अंगूठियां ली हैं, जमीनें ली हैं, वो सब आपको सलाखों के पीछे नजर आएंगे और ये होना चाहिए।
یہ کوئی ہمارے مرضی کی بات نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دو اور اس کو پکڑ لو، ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا مریم صاحبہ یہ بتا دیجیے گا کہ 2 فیڈرل منسٹر پہ مقدمہ درج کیا جاتا ہے اور سی سی پی او لاہور کو باقاعدہ یہ کہا جاتا ہے غلام محمود ڈوگرو کہ آپ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں رپورٹ کریں، اس کے باوجود وہ پرویز الہی کے گھر جاتے ہیں اور اس بات پہ ان کو شاباش دی جاتی ہے کہ آپ نے مقدمہ درج کی ہے، تو ان کے خلاف فیڈرل جو ہے وہ کیا کر رہا ہے اس وقت کہ پورے لاہور میں جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ بڑھ چکی ہے، کرائم بڑھ چکا ہے، 50% کرائم جو ہے وہ بڑھ چکا ہے، تو یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے حکمرانوں کی اس طرف بھی توجہ دیں۔ اور اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں کہ جب وزیر اعظم میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو یہی سی سی پی او ڈی اے جی آپریشن تھا، اس پہ ایلیگیشن لگا تھا کہ یہ قبضہ گروپ کا سرپرست ہے، تو اس کو فیلڈ میں پوسٹنگ نہیں دینی چاہیے، تو فیڈرل اس پہ کیا کر رہا ہے یہ ذرا کائنڈلی تفصیلاً بتائیں۔ دیکھیں میں یہ مجھے نہیں پتا فیڈرل اس پہ کیا کر رہا ہے، لیکن اس قسم کی وہ جو فیڈریشن کے احکامات ہیں، جو فیڈرل گورنمنٹ کے احکامات ہیں، وہ باؤنڈ ہیں ماننے کے لیے، ان کے پاس چوائس نہیں ہے۔ اور اگر آج اس بات پہ قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور جو پاکستان کا لا ہے اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو ایک نہ ایک دن، آج نہیں تو کل، ہمیشہ پرویز الہی صاحب ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے رہیں گے، ان کو بھی جواب دہ ہونا پڑے گا اور سب کو جواب دینا پڑے گا۔ جہاں جہاں قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، جہاں جہاں اپنے پولیٹیکل فائدے کے لیے انہوں نے اس طرح سے کیا ہے، سب کو جواب دینا پڑے گا انشاءاللہ۔ اور فیڈرل گورنمنٹ کو اگر وہ جواب نہیں دے رہے تو زبردستی جواب دینا چاہیے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ قانون کی جو اپلیکیشن ہے وہ چوائس نہیں ہے۔ اگر اس ملک کو آپ نے آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے تو آپ کو سخت نوٹس لینے پڑیں گے۔ جی عدنان ایک منٹ، عدنان ایک سیکنڈ، ارسلان صاحب آپ بات کریں۔ کیا حکومت روکنے میں ناکام رہی؟ ماں بھاگ گئے وہ لو جی، وہ حکومت نے روکنا کس کو تھا؟ وہ آئے ہی نہیں۔ ایک سیکنڈ مجھے جواب دینے دیں۔ حکومت کس کو روکتی بھائی؟ وہ تو جو انقلاب آنا تھا وہ تو براستہ بنی گالا پشاور فرار ہو گیا، وہ ہیلی کاپٹر سے نیچے اترا ہی نہیں۔ ہیلی کاپٹر سے مجھے یاد آیا کہ میں آج خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے آواز اٹھانا چاہتی ہوں۔ خیبر پختونخوا جب پوری پاکستان کی جو تاریخ ہے 75 سال میں ان کے کتنے قرضے تھے؟ 97 ارب کے، اور آج 10 سال سے خیبر پختونخوا کو جب سے تحریک انصاف کا مرض لگا ہے، جو دیمک کی طرح کھا گیا خیبر پختونخوا کی ترقی کو، ان کی جو زندگیوں میں بہتری لانے کو وہ کھا گیا، آج کتنا ہے؟ 780 سم تھنگ ارب جو ہے وہ آج قرضہ چڑھ گیا خیبر پختونخوا کے اوپر۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ خیبر پختونخوا کے عوام کے ٹیکس کا جو پیسہ ہے، پاکستان کے عوام کے ٹیکس کا جو پیسہ ہے، جس سے ان کے لیے سڑکیں بننی تھیں، جس سے ان کے لیے جو بنیادی سہولیات ہیں، ہسپتال ہیں، کلینکس ہیں، موٹر ویز ہیں، اسکول ہیں، یونیورسٹیز ہیں، جو وہ بننی تھی، وہ سارا تو عمران خان پہ خرچ ہو رہا ہے۔ پہلے سنا کہ وہ اس کے کھانوں پہ خرچ ہوتا رہا، اس کے ہیلی کاپٹروں کی رائڈز پہ خرچ ہوتا رہا، اس کے پروٹوکول پہ خرچ ہوتا رہا، اور وہ جو 2500 سوشل میڈیا کے لوگ بھرتی کیے کے پی کے میں اپنے مخالفین کو اٹیک کرنے کے لیے، اس پہ خرچ ہو رہا ہے۔ تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کا حق سارا منی گالا میں جا رہا ہے۔ وہ اس طرح سے فلیس کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کو کہ جیسے اب یہ خزانہ دوبارہ ہاتھ میں نہیں آئے گا، جتنا کھا سکتے ہو کھا لو۔ شکر ہے آپ نے مجھے وہ یاد دلا دیا، یہ میں آج بات کرنا چاہتی تھی۔ یہ خیبر پختونخوا کے عوام کا حق ہے، یہ ان کی سڑکیں ہیں، ان کے اسپتال ہیں، ان کے کلینکس ہیں، ان کے اسکولز ہیں، ان کے کالجز ہیں، ان کی موٹر ویز ہیں، ان کی ترقی ہے جو عمران خان کے پیٹ میں جا رہی ہے۔ مریم بی بی یہ بتا دیجئے گا کہ مریم صاحبہ یہ بتا دیجئے کہ بیٹا ایک سیکنڈ، ارسلان نہیں، مجھے 6 سال بعد نہیں پتا چلا۔ یار وہ بندہ بولی جا رہا ہے، میں کیا کروں؟ پاسپورٹ مل گیا ہے جی، کب والد سے ملنے جا رہی ہیں؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے جی کہ پنجاب میں کب تبدیلی آ رہی ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے؟ اچھا، یہ بھی مجھے بات کرنی تھی، میں انشاءاللہ تعالی جلد جا رہی ہوں۔ پاسپورٹ مجھے آج مل گیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ میں 3 سال سے نواز شریف صاحب سے نہیں ملی،
جب سے میرے والدہ کی وفات ہوئی ہے میں اپنے بھائیوں سے حسن اور حسین سے نہیں ملی. وہ آ نہیں سکے, میں جا نہیں سکی. یہ ظلم کے حساب ہیں جو دینے پڑیں گے. تو اب مجھے انتظار نہیں ہو رہا کہ میں کب جاؤں اور اپنے والد سے ملوں. اور میں نے پہلے بھی ایک بات بتائی تھی کہ مجھے کچھ عرصے سے میری ایک سرجری ڈیو ہے جو کہ پاکستان میں نہیں ہوتی کیونکہ وہ بہت ریئر ڈیزیز ہے. میں نے پاکستان میں بہت پتہ کیا, وہ سرجری وہاں نہیں ہوتی, تو وہ سرجری بھی مجھے کرانی ہے. اور انشاءاللہ فائٹنگ فٹ ہو کے آؤں گی اور اس فتنے کا انشاءاللہ تعالیٰ کلا کما کریں گے اور مسلم لیگ نون کو فتح کی طرف لے کر جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. مریم صاحبہ یہ بتائیے گا, میں نے آپ کو پہلے کہا ہے عدالتی حکومت ہے, ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے. مریم صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جلدی ہوگی. یہ بتائیے گا کہ عمران خان کا کوئی بھی نیریٹو وہ جھوٹا ہو یا سچا ہو, وہ اتنی مہارت کے ساتھ بلڈ کرتا ہے کہ وہ عوام میں پذیرائی ملتی ہے, اسے ٹاک آف دا ٹاؤن بن جاتی ہے. لیکن آپ اور آپ کی جو دوسری لیڈرشپ ہے ان کا بیانیہ کتنا ہی اسٹرانگ کیوں نہ ہو تو اسے وہ پذیرائی نہیں مل پاتی. اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ کوئی کمیونیکیشن گیپ ہے لیڈرشپ کے درمیان اور آپ کے ووٹر کے درمیان, یا حکمت عملی کا فقدان ہے, یا کہ لوگ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, جو اس طرح سے بلیو نہیں کرتے جیسے کہ اس کے بیانیے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں لوگ؟ جو بیانیہ ہے اس کی کامیابی کو ناپنے کا آپ کے پاس کیا میجر ہے؟ کیا آج جو فیصلے آ رہے ہیں وہ عمران خان کے بیانیے کے منہ پہ تھپڑ نہیں ہے؟ کیا آج جو میں نے آپ کو, ایک سیکنڈ, وہ ان کی اپنی سیٹیں تھی بھائی, اس میں سے بھی 5 ہم نے جیت لی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے یہ بتائیں, جو میں نے آج آپ کو 2 ویڈیوز دکھائی ہیں, ایک ان کے حکومت میں ہوتے ہوئے اور ایک حکومت کے بعد کی, کیا یہ ان کے بیانیے کے منہ پہ تھپڑ نہیں ہے؟ ہاں صرف ایک بات ہے, آج جو اسحاق ڈار صاحب واپس آئے کیا وہ ان کے بیانیے کے منہ پہ تھپڑ نہیں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ایک ضرور کریڈٹ میں ان کو دیتی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ وہ بہت ڈٹائی کے ساتھ اور کسی بھی شرم کے بغیر جھوٹ بولتے ہیں. مسلم لیگ نون جھوٹ نہیں بولتی, لیکن مسلم لیگ نون ان کے جھوٹوں کو, یہ جو آج انہوں نے سائفر کا جھوٹ بولا اور اس کے بعد خود کا سائفر گم ہو گیا, بعد میں آڈیو آ گئی کہ اس کے ساتھ صرف کھیلنا ہے اور منٹس تبدیل کر دو, کیا یہ بیانیہ جو سازش کا گھڑا تھا اس کے منہ پہ تھپڑ نہیں ہے؟ آپ کیسے کہتے ہیں وہ بیانیہ کامیاب ہو گیا؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ تھوڑے لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں, لیکن ہمیشہ کے لیے ہر کسی کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. آج آپ کل ان کو کہہ رہے تھے کہ ان سے اچھا کوئی سپہ سالار نہیں ہے, اس فوج سے اچھی کوئی فوج نہیں ہے. آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میر جعفر ہیں, میر صادق ہیں, نیوٹرلز ہیں. نیوٹرل کو آپ نے گالی بنا دیا, ان کو مارو, ان کو پکڑو, ان کو معاف نہیں کرنا. تو یہ بیانیوں کے منہ, مطلب وہ بیانیہ کس کا تھا؟ یہ ایک ہی شخص کے بیانیے ہیں. نواز شریف صاحب نے تو کبھی کسی کو میر جعفر نہیں کہا, میر صادق نہیں کہا, نیوٹرل کو گالی نہیں بنایا. مریم صاحبہ آپ نے ابھی بات کی ہے اور خاص طور پر آپ نے جوڈیشری پر بھی بات کی, لیکن بڑی سمٹ لوگوں کو کہتا رہا ایبسولوٹلی ناٹ. بعد میں پتا چلا کہ وہ بیچارے اب پوچھ رہے ہیں کہ وہ جو گاڑیوں پہ سٹیکر لگا لیے تھے ایبسولوٹلی ناٹ, ان کا کیا کریں؟ وہ اتارنے یا لگائے رکھیں؟ یہ بیانیہ ہوتا ہے, یہ جھوٹ ہوتا ہے, یہ فراڈ ہے, یہ جال سازی ہے, یہ نوسر بازی ہے. اس کو بیانیہ نہیں کہتے. یہ ہر ملک میں ایک موجود ہوتا ہے ایسا شخص. امریکہ میں بھی تھا ٹرمپ, بعد میں کیا ہوا اس کا؟ تو عمران خان کے جھوٹوں کی بھی ایک شیلف لائف ہے جو کہ اب پوری ہوتے نظر آتی ہے. لوگوں کو آپ کرپٹ کہتے رہے اور عدالت کہہ رہی ہے جرم ہی نہیں ہوا, نواز شریف بے گناہ ہے, مریم نواز بے گناہ ہے. اور خود کیا ہوا؟ خود آپ سے ہیروں کی انگوٹھیاں پکڑی گئیں, 3 کیرٹ کی نہیں 5 کیرٹ کی چاہیے. فرسٹ لیڈی کو انگوٹھی دینی ہے تو 5 کیرٹ کی تو دو, 3 کیرٹ کی تو نہیں دینی نا. اور مجھے 3 کیرٹ کی 5 کیرٹ کی انگوٹھی دو, میں تمہیں ابھی عمران خان سے فائل پہ دستخط کرا کے دیتی ہوں. تو کہاں گیا وہ چوری کا, ڈاکے کا نیریٹو؟ تو جس طرح عمران کے جھوٹوں کی ایک شیلف لائف ہے, جس طرح وہ پوری ہونی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کی بھی شیلف لائف ہے جو پوری ہو چکی ہے. مریم صاحبہ ابھی آپ نے بات کی ہے, اسی میں ایڈ کر لیں کہ پولیٹیکل جو 2018 سے پولیٹیکل جوڈیشل ایکٹیویزم شروع ہوا, خاص طور پر نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز لاہور میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں.